अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। ग्वादर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुलेमान हाशिम। प्रेस क्लब ग्वादर में एसएसपी ग्वादर नजीब पंद्रानी की ज़ेर सदारत मंशियात की रोकथाम और अमन अमान के हवाले से अवामी खुले कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसएसपी ग्वादर नजीब पंद्रानी ने अवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला भर में एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लियाज़न कमेटी, 4 म्यूनसिपल पुलिस लियाज़न कमेटीज़ और 13 यूनियन कौंसिल पुलिस लियाज़न कमेटीज़ बनाएंगे। एसएसपी ग्वादर ने मज़ीद कहा कि जुलाई के आखिर तक हम कमेटियां तश्कील देंगे। हम क्रिस्टल और शीशा बेचने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जुलाई के महीने तक आपके पास टाइम है कि वो दस्तबरदार हो जाएं। अगर वो दस्तबरदार होते हैं तो हम इनको गले लगाएंगे, और अगर वो दस्तबरदार नहीं होते तो मैं खुद हर एक मंशियात फरोश के घर जाकर पहले इसका घर गिराऊंगा और बाद में इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। और जो मंशियात पीने वाले लोग हैं, हम इनका पहले मर्दमशुमारी करेंगे, इनका डेटा कलेक्ट करेंगे और बेहतर से बेहतर जगह इनका इलाज मुआलजा कराएंगे। एसएसपी ग्वादर ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं हर 2 हफ्ते के बाद ऐसे ही खुली कचहरी करूंगा। आखिर में एसएसपी ग्वादर नजीब पंद्रानी ने ग्वादर के अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस हर मुमकिन इक़दाम करेगी ताकि इलाके में अमन और अमान कायम रहे और मंशियात फरोशों को कानून के कटहरे में लाया जाए। उससे एक रुकावट आए तो ये रुकावट बंदे को किसी दर्जे में समझ भी आती है तो यार ये रुकावट जो है ना, इंटरेस्ट है उसका। अगर मेरी राह में, इस प्लान में, प्रोजेक्ट में, हमारे सबके प्रोजेक्ट में एक एसएचओ रुकावट बन जाए, एक मेरा यहाँ पे पेट्रोलिंग वाला सिपाही रुकावट बन जाए, मेरा डीएसपी रुकावट बन जाए, तो फिर क्या वो मेरा हिस्सा है? मेरे जिस्म का हिस्सा होना चाहिए उसको। तो फिर तो एक लिहाज से वो कैंसर हुआ ना मेरा। मेरे अंगूठा है, समझो अंगूठे पे कैंसर लग गया। अब उसको अगर मैंने नहीं काटा अपने आप से तो उसका मुझे क्या नुकसान होगा? मेरा पूरा जिस्म खराब होगा उससे। वो इस उंगली में फैल जाएगा, वो मेरे हाथ में फैल जाएगा। तो पुलिस को तो मेरी तरफ से इस विजिट्स के मकसद में ओरमाड़ा गया। ओरमाड़ा में मैंने अपने पुलिस के साथ थाने में जाके मीटिंग की और अगर उनको बिल्कुल क्लियर कट मैंने कहा या तो आप हमारे साथ होंगे, इसमें आप आवाम की दुआएं लेंगे। ओरमाड़ा के ही बंदे हैं ना, ओरमाड़ा को ही साफ कर रहे हैं। ओरमाड़ा के लोगों ने, इनको आपको नहीं लगता अपने सर आंखों पे बिठाएंगे? वहाँ पे कोई ड्रग एडिक्ट नहीं हो, मंशियात फरोश नहीं हो। तो मैंने कहा फाइट करें, मैं आपके बैक पे हूँ, सहूलत मैंने आपको देनी है। रिसोर्स जिस घर पे आप समझते हैं आपसे बहुत ज़्यादा जोर है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो भी जोर है आपसे, अगर डीपीओ ने खुद उसके घर पे रेड नहीं किया, खुद अपनी गाड़ी लेके, तो ये तमाम जो मेरे एसएचओ भी सुन रहे हैं, डीएसपी सुन रहे हैं, जो इनको महसूस होता है कि नहीं सर ये इस घर पे शायद जो है ना हमारी टांगें कांपेंगी, ये वादा है इनसे मेरा, तो उस घर पे मैं खुद रेड खुद जाऊंगा। ये मुझे पता है, ये फोर्स जो है ना मेरी, ये वो शेर है ना, इनको अगर आप इनको सिर्फ एक पीछे थोड़ा सपोर्ट सिस्टम इनके पास मौजूद हो, आप इनका साथ देंगे, मैं इनका साथ दूंगा, ये उठ खड़े होंगे। लेकिन 10 में से 2 बंदे वो होते हैं जो समझते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हैं, होशियार हैं, तो उनकी चालाकी, उनकी होशियारी फिर हम देखेंगे। फिर उन लोगों के ऊपर फिर वो लोग हैं जो फिर वो उनको अपने जिस्म से, वो फिर पुलिस महकमे में नहीं रहेंगे, फिर उनको हम मंशियात फरोश डिक्लेयर करेंगे। तो ये भी मंशियात फरोश है। मंशियात फरोश को सपोर्ट करने वाला फिर मंशियात फरोश ही हुआ ना। तो ये एक, तो इस विजिट्स का मकसद एक आवाम को अपना प्लान देना है, पुलिस को भी साथ में ब्रीफ करना है। मैं अभी कल जीवनी जाऊंगा, तो जीवनी सिटी के, जीवनी सदर के, सुनसर के, इनके भी पूरी टीम के साथ मैं एक मीटिंग करूंगा। इनको बताऊंगा कि भाई ये हमारा प्लान है, ये प्रोजेक्ट है, इस तरह आवाम को साथ लेके चलना है, इस तरह आप लोगों ने काम करना है, ये सारे हमने मिलके करना है। जहाँ पे आपको परेशानी है, मसला है, सहूलत देना मेरा काम, सपोर्ट देना मेरा काम, पीछे बैक करना मेरा काम, वो सब हमारा काम है। बाकी सफाया करना अभी आप लोगों का काम है। आखिर लेकिन बगैर पुलिस फोर्स के डीपीओ ने अकेले तो ये काम नहीं करना। आप लोगों ने, आवाम ने तो घरों पे रेड नहीं करना, वो तो हमने करना है और इन्हीं के जरिए करना है। तो ये यहाँ के लोग करेंगे।
100 بسم اللہ کریں گے، ہم ان کو انعامی رقم دیں گے، ان کو ہار پہنائیں گے، ہر چیز کریں گے. نہیں کریں گے، میرے لیے کوئی بار نہیں ہے. میری پوری آئی جی صاحب، میری پوری ٹیم ہمارے پیچھے بیک پہ بالکل کھڑی ہے. میں پنجگور سے بندے لے کے آؤں گا، میں تربت سے بندے لے کے آؤں گا، مسئلہ نہیں ہے مجھے. اورماڑا کے بندوں کو کہا اورماڑا میں کام اگر تم لوگوں نے نہیں کیا میں تم لوگوں کو جیونی بھیج دوں گا، جیونی والوں کو ادھر بھیج دوں گا. دیکھیں اگر یہ اورماڑا میں بیٹھ کے اچھا سپاہی بنیں گے، کام کریں گے تو رہیں اورماڑا میں بھی رہیں اور کام بھی کریں. نہیں کریں گے وہاں پہ تو پھر ظاہر ہے پھر یہ تکلیف کاٹیں گے. تو مقصد یہ ہے آپ کو سر کہنے کا کہ پولیس کو بھی بریف کرنا ہے، عوام کو بھی بریف کرنا ہے. ساتھ میں ہم نے یہ کمیٹیوں بنانی ہے. تو ایک مقصد میرا ان کھلی کچہریوں کا اور وزٹس کا بہت زیادہ، یہ میرا پروجیکٹ سچ بات بتاؤں منشیات فروش کے پکڑنے سے زیادہ دل سے قریب ہے. تکلیف بھی ہوگی، اس پہ کام بھی ہوگا، محنت بھی بہت کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں، عوام میرا ساتھ دے، میں ادھر اتنے این جی اوز اور یو این کی ٹیمیں لے کے آؤں گا کہ ہمارا کام انشاءاللہ وہ کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ڈرگ ایڈکٹ ہے، کرسٹل پی رہا ہے، 10 سال سے پی رہا ہے، 20 سال سے پی رہا ہے، 4 سال سے پی رہا ہے، ہم تمام اپنے ڈرگ ایڈکٹس کا مردم شماری کریں. کیا نام ہے، کہاں رہتا ہے، پہلے کہاں رہتا تھا، کیا پی رہا ہے، کتنے عرصے سے پی رہا ہے، ایڈز کا مریض ہے نہیں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں نہیں ہے، ریہیبلیٹیٹ ہونا چاہتا ہے نہیں ہونا چاہتا. پھر ہم پہلے لیول پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں جو والنٹیئر کریں. ہاں ہم ریہیبلیٹیٹ ہونا چاہتے ہیں. اب ہم 6 سال کیا ہے ہم نے، شروع میں تو بہت مزے آتے تھے، آج کل وہ مزہ ہمارا آنا کیا ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے ہمارا. اب ہم مزید جو ہے نا، اب ہم تکلیف میں ہیں. ابھی ہمیں کرنا بھی ہے کیونکہ جسم مانگتا ہے، درد کرتا ہے جسم ہمارا، اگر نہیں کریں تو مزہ بھی نہیں آتا. اب ہمیں پیسے ہمارے پاس علاج کے ہیں نہیں، تو آپ ہمیں بے شک ٹھیک ہے ہم علاج کے لیے ریڈی ہیں. تو پھر وہ جتنے بندے ہیں جو علاج کے ریڈی ہیں، ہم ان کو پہلی کھیپ میں ان کو علاج کے لیے بھجوائیں گے. سرمایہ داروں سے، باقیوں سے، این جی اوز سے، ہر ایک سے پیسے لیں گے. وہ ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا ایک پورا مہم ہے میرے پاس. وہ عوام کے بندے کمیٹیاں جب میرے ساتھ آ جائیں گی تو ہم ایک تمام این جی اوز کو پولیس ایک لیٹر لکھے گی کہ بھائی جان یہ ہمارے پاس 100 بندہ ہے، ریہیبلیٹیٹ ہونا چاہتا ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں گے. اس طرح کے بندوں سے میں بات کر چکا ہوں. تو ہم اپنا، میرا ارادہ یہ ہے مردم شماری کریں پورے ضلع میں، یہ جو کمیٹیز کے تھرو اور پولیس کے اسٹیشن کے تھرو. دیکھیں آپ منشیات فروش پہ مجھے انفارمیشن دے نہ دیں، وہ پولیس کا کام ہے. عوام ایک دفعہ جب ہمیں دیکھے کہ ہم آگے بڑھیں، عوام ہمیں دے گی، لیکن وہ پہلے لیول پہ میں نے آپ سے انفارمیشن نہیں لینا. جو خوشی سے دے مجھے دے، جو نہیں دے نہیں دے. لیکن آپ کا جو اگلا درجے پہ عوام کا مین کام جو جس پہ میرا آپ نے لازمی ساتھ دینا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے ویژن اپنا بنانا ہے، ٹارگٹ بھی رکھنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہم کیا کریں. کہ 2 سال میں، نیکسٹ 2 ایئرز میں، میں آج ہم کہنا کہ یہ 9 جولائی 2024 ہے، 9 جولائی 2026، 2 سال بعد یہاں پہ گوادر ضلع میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہو. ہم نے سب کو روڈ سے اٹھایا ہو، ان کے گھروں سے اٹھایا. پورے عوام کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے. ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ دل سے بس نہیں نکالنا ہے. آپ اور آپ کے ایک آواز ہے انشاءاللہ پورا گوادر کا. یہ کوئی سیاسی معاملات نہیں ہے جو آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم پورے گوادر کا معاملہ ہے. یہ سماجی معاملہ ہے، یہ سماجی معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. میں اگر آپ کو ایک بتاؤں، کسی گھر میں اگر ایک بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو جائے، ایک بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کا تو ان کے نعم البدل ایک نہ ایک دن اسی موت سے نکلے گا. لیکن پورے خاندان میں اگر ایک چھوٹا بچہ بھی منشیات میں مبتلا ہو، پورا خاندان ان کے ذہن ہوگا. صحیح بات ہے. یہ بہت اس طرح کوئی کرے انشاءاللہ ہم پورے آپ کے ساتھ ہیں اور جسٹس بھی. لیکن میں آپ سے یہ تھوڑا گلہ دار ہوں، معذرت اور گلہ کوئی میں نے ایک دن آپ کو منشیات کے بارے میں جو میرے محلے میں ہو رہا تھا، میں نے آپ کو وائس کیا، آپ نے میرا وائس سن کے میرے کو جواب ابھی تک بھی نہیں دیا 2 جون کو. اور میں نے اپنا تعارف آپ کو سر میرے اپنے نمبر پہ کیا، آپ کے نمبر، آپ نے سر میرا وائس سن کے میرے کو جواب بھی نہیں دیا. آپ ایک نہیں شکایت سیل بنائے تو شکایت سیل پہ کرو نا. ہمارا بات سنیں، میری بات سنیں. آپ کے پاس ایک نمبر جو میں نے شکایت سیل کا دیا ہے وہ ہے آپ کے پاس؟ ابھی تک نہیں آیا. ارے گروپ میں پھیلا دیا ہے میں نے، مولانا کی نمبر ہے. لو یار اسمارٹ فون لے لو، اسمارٹ فون لے لے، نمبر لے لو. میں نے عوام کے لیے ایک نمبر مختص کیا ہے.
آپ میرے پرسنل نمبر پہ نہ کریں. پرسنل نمبر پہ 50,000 میسج آتے ہیں, کوئی کس میں دب جاتا ہے. جو میں نے نمبر مخصوص اسی کام کے لیے لیا ہے, اسی منشیات کے نارکوٹکس کے کمپین پہ لیا ہے, آپ اس پہ مجھے دینا, تاکہ وہ ایک الگ سے ایک چیز ہے, اس کو وائرل کرے یار. اور بلکہ وہ آپ ایک کام کریں, وہ نمبر ہر ایک کو دیں. آپ لوگ مجھے کر رہے ہیں لوگ, اور اس میں جو مجھے کر رہے ہیں ہر ایک بندے کو میں رسپونڈ کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں رہ جاتے ہیں. اس میں انون نمبر ہے, کسی کا نمبر سیو نہیں ہے, وہ رہ جاتا ہے. بہت سارے مسئلے ہیں اس کے اندر. یہ والا نمبر پہ کریں, آپ کو ہر ایک بندے کا جواب ملے گا. آپ پر کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ رابطہ اس نمبر کے ذریعے کریں جو نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں, کیونکہ اس میں کیا کرتا ہوں, 1 گھنٹہ نکالتا ہوں, پھر بیٹھتا ہوں پورے دن میں, پھر ہر ایک وائس نوٹ کو خود سنتا ہوں, ہر ایک میسج کو خود پڑھتا ہوں, پھر اپنا جو سیل بنایا ہوا ہے اس سیل کو دیتا ہوں کہ بھائی جان اس پہ یہ اس چیز پہ یہ کام ہوگا. تو وہ آپ مجھے وہ دیں گے تو وہ سارا کمپائل ہوا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. آپ کا تعارف؟ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کا مکران ڈویژن کا صدر ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک امید جگائی ہے اس قوم میں. 75 سالوں سے یہ قوم پولیس سے مایوس ہو چکا ہے. آپ کو بھی تو اس میں تھوڑا فکر ہونا چاہیے کہ واقعی یہ قوم مایوس ہو چکا ہے. میں تو ایگری کیا, آپ نے تفصیل سے بتایا. آپ نے تفصیل سے بتا دی. یہ مایوس قوم تھا, آپ نے اس کے اندر جان ڈال